الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا لیسن ہے جی لیسن نمبر 5، جو کہ ہے حمزۃ الوصل، حمزۃ الاصل اور نون قطنی، یعنی 3 موضوعات ہیں آج کے لیسن میں۔ انتہائی آسان ہیں، بس آپ توجہ رکھیے گا اور انشاءاللہ آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہوگا تو وہ آپ روک لیجئے گا، انشاءاللہ کلاس کے آخر میں آپ کو موقع دیا جائے گا سوال کرنے کا۔ اچھا جی، سٹارٹ کرتے ہیں ہم حمزۃ الوصل سے، حمزۃ الاصل سے۔ حمزۃ الاصل ایسے حمزہ کو کہتے ہیں جو کلمہ کا ابتدائی مگر بنیادی حصہ ہوتا ہے، یعنی کلمہ سے مراد آپ جانتے ہیں کسی بھی لفظ، جس کو ہم لفظ کہتے ہیں نا، اردو میں بھی ویسے کلمہ کہا جاتا ہے، لیکن عام طور پہ ہم لفظ اور جمع جس کی ہے الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں، اسی چیز کو عربی میں کلمہ کہتے ہیں۔ تو کوئی کلمہ جو حمزہ سے شروع ہو رہا ہو اور وہ اس کا بنیادی حصہ ہو تو وہ حمزۃ الاصل ہے۔ جیسا کہ لفظ آپ دیکھ رہے ہیں نا، اصل یعنی اصلی چیز، جو اس کا لازمی حصہ ہوگا وہ حمزۃ الاصل ہے، جس کے بغیر کلمہ قائم نہ رہ سکے۔ یعنی اگر وہ ہم حمزہ نہ لکھیں یا نہ بولیں تو اس کے بغیر وہ پھر لفظ بے معنی ہو جائے گا، وہ اپنی اصل حالت کھو دے گا۔ تو وہ لکھنے اور پڑھنے دونوں صورتوں میں موجود ہوگا، تو ایسے حمزہ کو کہتے ہیں حمزۃ الاصل۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں ابن، ابن یعنی باپ کو کہتے ہیں عربی میں ابن۔ اب اس میں جو حمزہ ہے یہ اس کا حمزۃ الاصل ہے، یعنی اصلی حمزہ ہے۔ اگر یہ اس میں سے ہٹا دیں تو بن رہ جائے گا، تو بن ظاہر ہے وہ تو ایک حرف بن جائے گا، وہ لفظ نہیں رہے گا بن۔ اسی طرح اگلا لفظ آپ دیکھیں اخن، جس کا معنی ہوتا ہے بھائی، تو اخن میں اگر حمزہ نکال دیں گے تو یہ خن رہ جائے گا، تو یہ اس کا حمزۃ الاصل ہے، اس کے بغیر یعنی اس کو نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح جو ان ہے یا انا ہے یا انی ہے، اذا، الا، ٹھیک ہے، الائی کا، پھر اور دیکھیے آپ انی، اعلم، ٹھیک ہے، امر اللہ۔ اب اس میں یہ جو امر ہے نا، یہ والا ہے حمزۃ الاصل۔ اسی طرح انومنو حمزۃ الاصل، ٹھیک ہے، انزلا حمزۃ الاصل، اکلوہا یہ بھی حمزۃ الاصل ہے۔ پھر آپ آگے آ جائیے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا دوسری لائن اور آگے والی، یہ ساری قرآن پاک سے مثالیں ہیں۔ یہ اولائکا سے لے کر یہ تینوں لائنیں جو ہیں، یہ والی، یہ والی، یہ والی، اس میں نیچے آپ اگر دیکھیں نا، ہر کلمہ کے نیچے سورہ کا نام اور آیت نمبر لکھی، اس میں آپ اگر دیکھیں گے قرآن پاک میں تو آپ کو یہ الفاظ وہاں مل جائیں گے۔ تو یہ جیسے ہے وَإِلَٰهُكُمْ، اب اس میں حمزہ اصلی ہے، الہٌ حمزہ اصلی ہے، اکراہ حمزہ اصلی ہے، یہ یعنی یہ جیسے ہے نا لا اکراہ، تو اس میں لا نہیں ہے، اصل میں ہم نے جیسے اوپر بات کی ہے نا کہ یہ حمزہ شروع میں ہوتا ہے کسی لفظ کے شروع، تو اس میں کیا ہے اکراہ۔ اسی طرح اکرمکم کا حمزہ ہے، پھر اسم ہے، پھر انا ہے، ٹھیک ہے، ابصارہم یا اصابعہم، ابلیس، امواتن، ابا اور اثقالہا۔ تو یہ جتنے الفاظ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، ان کا جو حمزہ ہے یہ حمزۃ الاصل ہے، یعنی اگر اس کو ہٹا دیا جائے گا پڑھنے میں تو وہ لفظ صحیح اپنی حالت میں نہیں رہے گا، اس کا معنی بدل جائے گا یا وہ کوئی بے معنی لفظ بن جائے گا۔ اچھا، اب آپ جب کمپیئر کریں گے اس کو حمزۃ الوصل سے تو پھر زیادہ اور سمجھ آ جائے گی۔ یہ ابھی حمزۃ الاصل کی اور مثالیں اگلے پیج پہ آپ دیکھیے، اجرہو، پھر اجمعین، ازواج، احدکم، احیاء، احق۔
एहसान अहसन उहिल्ल लकुम इस्लाहुन उम्मतन अमरा, ये सारी भी कुरान पाक से मिसालें ली गई हैं। तो इनमें आपने नोट किया कि मैंने जब इनको बोला है तो इनका हमजा साथ पड़ा है। अजरुहु अगर है तो ये हमजा के बगैर नहीं पढ़ा जा सकता, और अगर पढ़ा भी जाएगा कोई लफ्ज, जैसे फर्ज किया, इसकी मिसाल ले लें, आहदाकुम है ना, अगर मैं इसको हमजा हटा दूं तो ये पढ़ा जाएगा हादाकुम, ठीक है, वो लफ्ज कुछ और ही बन गया, वो यानी असली माना अपना खो देगा, ठीक है। इसी तरह अहयाउन है, अब इसमें अगर हमजा हटा देंगे तो हा जो साकिन है वहां वैसे तो वो पढ़ ही नहीं सकते, लेकिन अगर हम उस पर ऊपर कोई लगा दें अलामत, मसलन मैं हा को जबर के साथ पढ़ दूं तो ये बन जाएगा हयाउन, वो एक डिफरेंट लफ्ज बन जाएगा। अहया और है, हया और है। तो अहक्कुन, एहसानन, इसी तरह ये जितनी मिसालें हैं ये सारी हमजातुल असल की मिसालें हैं, यानी हमने ये लिखने में और पढ़ने में दोनों सूरतों में हमजा को अदा करना है। अब आप कंपैरिजन करेंगे इसका हमजातुल वस्ल के साथ। अच्छा, असल आपको पता है, चूंकि उर्दू में भी हम असल कहते हैं या असली कहते हैं, तो उससे माना वाज़ेह है कि ऐसी चीज जो असलन है और वो अपनी जगह पे रहेगी। अच्छा, हमजातुल वस्ल में जो लफ्ज है वस्ल, इससे क्या मुराद है? ये हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं ना, वस्ल मिलना, ठीक है। तो मिलना के मानों में है हमजातुल वस्ल, ऐसा हमजा होता है जो मिलाने के लिए इस्तेमाल हो, जब होता है तो उसमें आता है। मसलन ये दूसरे कलमा में होता है। अच्छा, इसमें एक बुनियादी बात तो ये है कि ये अकेला कोई कलिमा नहीं होगा जिसमें हमजातुल वस्ल होगा। वस्ल का मतलब है मिलाना, तो मिलाने के लिए ज़ाहिर एक से ज्यादा चीजें होंगी तो तभी वो मिलेंगी, अकेली चीज तो नहीं मिलेगी। तो जब एक से ज्यादा कलिमात हों तो जो दूसरा कलिमा है, पहला नहीं बल्कि दूसरा कलिमा, अगर वो पहले कलिमा से मिलाकर पढ़ना हो तो ये इसका हमजा नहीं पढ़ा जाता, लेकिन लिखा जरूर जाता है, जिसकी वजह से उसे हमजातुल वस्ल कहते हैं। क्या बात हुई, दोबारा समझ लें कि दूसरा कलिमा हो और उसका पहले वाला हमजा जब पहले वाले कलिमे से मिला के दोनों कलिमात को पढ़ा जाएगा तो दूसरे कलिमा का पहला हमजा यानी दूसरे लफ्ज का पहला हमजा वो पढ़ने में नहीं आएगा लेकिन लिखा जाएगा, ठीक है। हमजातुल असल जो है वो लिखा भी जाता है, पढ़ा भी जाता है। हमजातुल वस्ल जो है वो लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, और वो सिर्फ मिलाने की सूरत में है। अगर उसको अकेला पढ़ेंगे तो फिर पढ़ा जाएगा, लेकिन जब उससे पहले कोई और कलिमा हो और जब मिला के पढ़ेंगे तो दूसरे कलिमे का हमजा नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। वाज़े, अभी मिसालों से और वाज़े हो जाएगा। ये देखिए आप, मिसाल, पहली मिसाल क्या है जी, ये सूरा फातिहा से है ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अब आप देखिए, पहला तो इहदिना हो गया, ये तो पहला कलिमा है ना, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हमजातुल वस्ल में हम दूसरे कलिमे की बात करेंगे। तो दूसरा कलिमा क्या है यहाँ, अस्सिरात। अब अस्सिरात में अगर हम अलहदा पढ़ेंगे तो मैं हमजा पढ़ रहा हूँ ना, अस्सिरात, लेकिन जब इहदिना के साथ मिला के पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, इहदिनस्सिरात। अब ये जो नून है इसको डायरेक्ट स्वाद के साथ मिला दिया है, इहदिनस्सिरात। तो इसका ये जो हमजा है अस्सिरात वाला, वो हमजातुल वस्ल बन गया। तो वस्ली हमजा क्या है, जो मिलाकर जब पढ़ेंगे तो बोलने में नहीं आएगा, लिखने में तो रहेगा। हम आप ये नहीं है कि इहदिनस सिरात लिखे तो इसमें हमजा लिखे ही ना, लिखना पड़ेगा हमें, लेकिन पढ़ने में नहीं आएगा। इसी तरह जब अस्सिरात और अल मुस्तकीम को मिला के पढ़ेंगे तो अल मुस्तकीम अलहदा पढ़ेंगे तो हमजा पढ़ा जाएगा अल मुस्तकीम, लेकिन जब अस्सिराता के साथ मिलाएंगे तो हम कहेंगे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये जो त्वा है ये मीम के साथ मिल जाएगा, ठीक है। तो अस्सिरात का हमजा और अल मुस्तकीम का हमजा ये हमजातुल वस्ल हैं, लेकिन शर्त क्या है कि अगर इस पूरे जुमले को मिला के पढ़ा जाए। अलहदा अलहदा पढ़ेंगे तो वही हमजा बोला जाएगा, लेकिन जब मिला के पढ़ेंगे तो बोलने में वो नहीं आएगा, इसलिए इसको हमजातुल वस्ल कहते हैं। यानी ऐसा हमजा जो मिलाकर पढ़ने की सूरत में नहीं पढ़ा जाता। अगली मिसाल देखिए, वजदतुम राअतन। अगर हम अलहदा अलहदा देखें तो ये कलिमा है वजदतु और ये कलिमा है इमराअतन, ठीक है। तो लेकिन
इमराअतन अलहदा पढ़ेंगे तो हमजा बोल रहे हैं इमराअतन, लेकिन जब मिला के पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे वजदतुमराअतन। तो ये जो ता है, ता को हम मीम के साथ मिला देंगे और ये जो बीच में हमजा है ये वाला, ये पढ़ने में गिर जाएगा, लिखा रहेगा लेकिन पढ़ने में नहीं आएगा। इसी तरह ये तो वो ऊपर वाली मिसाल ही है। अच्छा आगे ये देखिए जन्नतिन नईम। अब पहला लफ्ज क्या है? जन्ना, दूसरा है अन्नईम। अन्नईम हमजा पढ़ा जा रहा है अगर हम अलहदा बोल रहे हैं, लेकिन मिला के पढ़ेंगे तो क्या करेंगे? जन्नतिन नईम। अब ये जो जन्ना की ता है गोल, ये इस अन्नईम की नून के साथ इदगाम हो जाएगा और बीच में ये जो हमजा है ये पढ़ने में नहीं आएगा। अगली मिसाल देखिए बिरूहिल कुदूसी। अब अल कुदूसी और उसका जो हमजा है वो हमजा वसली बन गया, मिला के सूरत में नहीं पढ़ा जाएगा। इसी तरह ये देखिए आयातुल किताबी। तो अब अल किताबी का जो हमजा है वो आयातू के साथ जब मिला के पढ़ेंगे तो पढ़ने में नहीं आएगा, ये बन जाएगा आयातुल किताबी। अगर अलहदा पढ़ेंगे तो होगा अल किताबी, ठीक है, हमजा पढ़ा जाएगा, लेकिन जब मिलाएंगे तो नहीं पढ़ा जाएगा आयातुल किताबी। अच्छा और कुछ मिसालें देखिए हमजातुल वस्ल की। सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला। ये पहले हिस्से में देखिए सब्बिहिस्मा। अब ये जो इस्म है इसका जो हमजा है इस्म का वो मिलाने की सूरत में हमजातुल वस्ल बन गया, तो सब्बिहिस्मा हो गया, हा को सीन के साथ मिला दिया। इसी तरह रब्बिकल आला, ये जो काफ को लाम के साथ मिला रहे हैं और ये जो बीच में हमजा है ये पढ़ने में नहीं आ रहा क्योंकि ये हमजातुल वस्ल है। फिर आ जाइए इसमें मीरासुस समावाती। अब यहाँ पे एक चीज आप जरा गौर करें, ये सा है ये सीन है, तो ये आपस में मिल रहे हैं, तो इनकी उर्दू वाले स्टाइल में बोल के एक जैसी आवाज नहीं निकालनी। मिरासुस समावाती नहीं कहना, मिरासुस समावाती, सा और उसके बाद सीन, तो मिरासुस समावाती। तो जो अभी हम बात कर रहे हैं उस हवाले से अगर देखें तो अस्समावाती का जो हमजा है वो बोलने में गिर गया है, यानी वैसे हम कहते हैं अस्समावाती, लेकिन जब मिरास के साथ मिलाएंगे तो फिर मिरासुस समावाती हमजा तुल वसल होने की वजह से पढ़ने में नहीं आएगा। फिर आगे आ जाइए मफातिहुल गैबी। मफातिहुल गैबी, तो यहाँ पे हा को लाम के साथ मिला देंगे और हमजा हमजातुल वस्ल बनेगा और पढ़ने में नहीं आएगा। इसी तरह अगली मिसाल हदीसुल गाशिया। यहाँ भी क्या हुआ? अल गाशिया का हमजा पढ़ने में नहीं आएगा। और आखिरी मिसाल वकालतिन नसारल मसीहु इब्नुल्लाही। अब देखिए पहला लफ्ज है वकालत, कालत अन्नसारा, ठीक है, कालत अन्नसारा। अन्नसारा अलहदा बोलेंगे तो हमजा पढ़ा जाएगा, लेकिन जब कालत के साथ मिलाएंगे तो ता को नून के साथ मिला देंगे इकट्ठा और इसका जो हमजा है वो गिर जाएगा क्योंकि वो हमजातुल वस्ल है, वकालतिन नसारा। और फिर आगे अगर अल मसीहु और इब्नुल्लाही, अब यहाँ से देखिए पहला जो है ना लफ्ज कालत, उसके बाद नसारा का हमजा, अल मसीह का हमजा, इब्नो का हमजा और अल्लाह का हमजा, ये सारे के सारे जब हम पूरी ये जुमले को मिला के पढ़ेंगे तो सबका हमजातुल वस्ल है तो वो गिर जाएगा। अगर हम पूरा में मिला के पढ़ूं वकालतिन नसारल मसीहु इब्नुल्लाह, अब ये चारों अल्फाज जो हैं, चारों जो कलमात हैं, उनको जब मैंने मिला के पढ़ा है तो इन चारों का हमजा नहीं बोला गया, पढ़ने में नहीं आया। वकालतिन नसारल मसीहु इब्नुल्लाह, ठीक है, हालांकि इन चारों का स्टार्ट हमजा से हो रहा है, लेकिन जब मिला के पढ़ा है तो किसी एक का भी हमजा पढ़ने में नहीं आया, लिखने में आया। तो ये सारी मिसालों से आपको इंशाल्लाह वाज़े हो गया होगा कि हमजातुल वस्ल क्या है, और पिछली मिसालों से ये पता चल गया होगा कि हमजातुल अस्ल क्या है। तो बहुत आसान सी चीज़ है, और इससे बढ़ के भी अहम बात ये है कि हम इंशाल्लाह, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सही पढ़ते हैं, लेकिन ये कायदा क्या है ये आपको आज पता चला कि एक्चुअली हमजातुल अस्ल क्या है और हमजातुल वस्ल क्या है। बहुत कम इसमें गलती होती है हमारे पढ़ने में,
ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اس کو قرآن پاک کو پڑھ رکھا ہے، سیکھ رکھا ہے، پلس اتنی پریکٹس کی ہے، پلس یہ ہم نے اس کو پڑھنے کے انداز ہی ایسا ہے کہ یہ جب ہم پڑھتے ہیں تو حمزۃ الوصل خود بخود گر جاتا ہے، لیکن اگر نہ پتا ہو تو بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ نے پچھلے لیسن میں دیکھا نا، ہم نے قمری حروف اور شمسی حروف سے ملنے والے الفاظ پڑھے، ان کی پریکٹس بھی کی، پھر میں نے ہوم ورک دیا آپ لوگوں نے۔ میں نے چونکہ کلاس کے دوران ہوم ورک کی بات نہیں کی تھی شاید، اس وجہ سے اس دفعہ مجھے رسپانس اتنا نہیں ملا، میں نے بعد میں واٹس ایپ میں لکھا تھا ہوم ورک، گو کے کافی سارے لوگوں نے کر کے بھیجا ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھا کیا ہے کام، لیکن اس میں کسی سے غلطی ہوئی ہے کہ وہ شمسی والے میں قمری والا لفظ لکھ دیا اور قمری والے میں شمسی والا لکھ دیا، ایک آدھ جگہ ایسا ہوا ہے۔ تو اس میں بھی حمزۃ الاصل اور حمزۃ الوصل کا جب آپ کریں گے تو غلطی کا امکان بہت کم ہے، لیکن یہ آپ کو دونوں میں فرق رکھنا پڑے گا، ذہن میں پتا ہو کہ حمزۃ الاصل کون سا ہے، حمزۃ الوصل کون سا ہے۔ یعنی حمزۃ الاصل کیا ہے؟ جو اصلی ہے، جو کسی صورت میں بھی گرے گا نہیں، لکھنے میں بھی آئے گا، پڑھنے میں بھی آئے گا، لیکن حمزۃ الوصل وہ ہے جو لکھنے میں تو آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا، اور یہ عام طور پر دوسرا یا اس سے آگے والا کلمہ ہوتا ہے جو حمزہ سے شروع ہو رہا ہوتا ہے اور پیچھے والے کلمے سے ملا کر پڑھنے کی صورت میں حمزہ گر جاتا ہے صرف بولنے میں۔ تو یہ ہے حمزۃ الوصل۔ امید ہے کہ دونوں کو آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا۔ اب آج کا ہمارا جو آخری موضوع ہے وہ ہے نون قطنی۔ اچھا، نون قطنی کیا ہے؟ قطنی کا جو لفظ ہے نا، یہ کوئی معنوی لحاظ سے اس کے ساتھ میچ نہیں کرتا کہ یہ جو بات ہم کر رہے ہیں چھوٹی نون، جس کو آپ اردو میں یعنی جسٹ اس کو سمجھنے کے لیے، ویسے تو نارمل اس کو سمجھ لیں چھوٹی سی نون ہوتی ہے، آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی قرآن پاک پڑھتے ہوئے کہیں جگہ پہ کسی کلمہ کے آخر میں نیچے کر کے چھوٹی سی نون ایک ڈالی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی کو ہم چھوٹی نون کہہ رہے ہیں اور اس کا نام نون قطنی ہے۔ یہ ٹرم یوز ہو رہی ہے تجوید کی کتابوں میں۔ ممکن ہے یہ جس نے قانون اس طرح سے وضع کیا، قانون تو خیر وضع نہیں کیا، یہ تو تجوید پڑھنے کے جو قواعد ہیں یہ تو شروع سے چلے آ رہے ہیں، لیکن کسی نے اس کو جس طرح سے ایکسپلین کیا ہے یا اس کی ڈیفینیشن کی ہے، ممکن ہے اس کا نام کا حصہ ہو قطنی۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لفظ یہ معنوی لحاظ سے کوئی اتنا اہم نہیں ہے، بس یہ یاد رکھنے کے لیے کہ اس چھوٹے نون کو نون قطنی کہتے ہیں۔ اچھا، اب اس کی اگر ڈیفینیشن ہم دیکھیں تو کیا ہے کہ نون قطنی چھوٹی نون کو کہتے ہیں جو اس وقت جنم لیتی ہے۔ اب دیکھیے یہ الفاظ پہ غور کریں، جو اس وقت جنم لیتی ہے جب پہلے کلمہ پر تنوین ہو اور دوسرے کلمہ کے شروع میں حمزۃ الوصل ہو۔ تو جنم لینے سے مراد یہ ہوا کہ یہ اصلی نہیں ہے نون قطنی، یعنی یہ پہلے سے وہاں موجود نہیں تھی، اس نے جنم لیا ہے وہاں، عارضی طور پر یہ پیدا ہوئی ہے نون قطنی۔ اور نون قطنی پیدا ہونے کی ریزن ہے، یہ ایسے نہیں کہ جہاں چاہیں اس کو نون قطنی بنا لیں۔ اس کی ریزن کیا ہے، اس کی شرط کیا ہے کہ پہلے کلمہ پر تنوین ہو۔ تنوین آپ جانتے ہیں 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش، ان تینوں میں سے کوئی ہو کسی کلمہ کے آخر پر، اور پھر اس سے اگلا کلمہ حمزۃ الوصل سے شروع ہو رہا ہے۔ حمزۃ الوصل آپ نے ابھی سیکھ لیا کیا ہوتا ہے۔ تو پہلے کلمہ کے آخر میں تنوین ہو اور دوسرے کلمہ کے شروع میں حمزۃ الوصل ہو، یہ دو جب شرائط پوری ہوں گی تو وہاں پہ نون قطنی جنم لے گی۔ تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے، پہلے کلمہ کی تنوین جو کہ دراصل نون کی آواز ہے، تو یہاں پر چھوٹی سی نون جنم لے گی جس کو کسرہ دے کر پڑھتے ہیں۔ ابھی میں اس کو اور ایکسپلین کرتا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھیے احدن اور اللہ، اب یہ دونوں کو اگر ہم اکٹھا لکھیں احدن اللہ، لیکن اگر ہم اس کو ملا کے کریں گے تو پھر احدن دال پہ تنوین ہے اور اللہ کا جو پہلا حمزہ ہے وہ ملانے کی صورت میں، احدن کے ساتھ ملانے کی صورت میں حمزۃ الوصل بن جائے گا۔ تو ملا کے ہم نے ابھی دیکھا کہ حمزۃ الوصل جو ہے وہ گر جاتا ہے پڑھنے میں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر اس سے پہلے کلمہ کے آخر میں تنوین ہو تو پھر تھوڑی سی صورتحال مختلف ہوگی، یعنی اس کی جگہ نون قطنی جنم لے گی۔ اس میں کیا ہوا، جیسے اس مثال کو آپ پورا اگر سمجھ لیں تو اس میں احدن کی دال پر تنوین ہے اور پھر دوسرے کلمہ کے شروع میں حمزۃ الوصل ہے، اللہ کا لام ساکن ہے، لہذا احدن کی تنوین کو اب صرف ایک پیش رکھتے ہوئے چھوٹی نون بنا کر
کسرہ یعنی زیر دے کر اللہ کے لام سے ملا دیں گے اور یوں پڑھیں گے احدن اللہ. اس کو میں مزید آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ اور واضح ہو جائے. دیکھیے اگر ہم اس کو یوں کہیں کہ پہلا لفظ ہے احدن، ٹھیک ہے، احدن، ٹھیک ہے. اب احدن جب ہم کہیں تو اس کو جو دال کے اوپر جو تنوین ہے، اصل میں پڑھنے کے لحاظ سے اگر فرض کیا ہو دال کے اوپر دو پیش ہو یا دال کے اوپر ایک پیش اور آگے نون ساکن ہو، تو ہم ان دونوں کو کیسے پڑھیں گے؟ پہلے والے کو پڑھیں گے دن اور دوسرے والے کو اس کو بھی دن. لکھنے میں آپ کو ڈفرینٹ نظر آ رہے ہیں لیکن پڑھنے کے لحاظ سے دونوں کی آواز ایک جیسی ہے، وہ بھی دن ہے اور دوسرا بھی دن ہے. تو لہٰذا یہ جو نون کتنی والی بات ہے نا، اس میں ایکچولی کیا ہو رہا ہے کہ ہم وہ جو دو پیش ہیں نا ان کو پہلے اس شکل میں بدل رہے ہیں، یعنی ایک پیش رکھ رہے ہیں دوسری چھوڑ رہے ہیں اور اس کی بجائے آگے نون ساکن ڈال رہے ہیں. اسی طرح فرض کیا ہو با کے اوپر دو پیش ہوں تو، اور اگر اس کی بجائے با کے اوپر پیش ہو اور نون ساکن ہو تو یہ دونوں پڑھنے میں بالکل سیم چیز ہے، بن اور بن. اسی طرح اگر آپ یوں کر لیں کہ اس کی جگہ آپ اگر پیش کی بجائے دو زبر ڈال دیں، با کے اوپر دو زبر ڈال دیں اگر، اور یا اس کی بجائے با کے اوپر زبر اور نون ساکن کر دیں تو پھر بھی وہی بات ہے، پہلے والا بھی بن ہے اور دوسرے والا بھی بن ہے. تو کیا ہو رہا ہے کہ تنوین چاہے دو پیش ہوں چاہے دو زبر ہوں چاہے دو زیر ہوں، اگر اس تنوین میں سے ایک حرکت کم کر کے آگے نون ساکن لگا دیں تو آواز کے لحاظ سے سیم چیز ہے. ٹھیک ہے، یہ ہوگی بات کے لیے. اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جو احدن آپ ہم نے لکھا تھا اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے ساتھ دوسرا کلمہ کیا ہے؟ اللہ. ٹھیک ہے، اور اللہ اگر میں ساتھ لکھوں ایسے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس کو ہم نے ملا کے پڑھنا ہو، آپ کو یاد ہوگا سورہ جو اخلاص ہے وہ ہم پڑھتے ہیں نا، قل هو اللہ احد، اور آگے ہم عام طور پر یہاں وقفہ کر کے پڑھتے ہیں اللہ الصمد. لیکن آپ نے قرآن حضرات کو پڑھتے ہوئے کبھی کبھی یہ بھی سنا ہوگا کہ وہ پڑھ رہے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد. آپ کو کبھی کبھار یاد ہوگا کہ ایسے بھی تلاوت آپ نے سنی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں وقف ضروری نہیں ہے، تو احد ان کے بعد وقف نہ اگر کیا جائے اور اللہ کے ساتھ ملانا ہو تو پھر ہم اس کو احد اللہ نہیں کہیں گے، ہم کیا کریں گے؟ اس کی ایک تنوین یہ گرا دیں گے اور ساتھ ایک چھوٹی سی نون بن جائے گی. یہ وہی ہے ایکچولی احدن، دو پیش کی بجائے دو دال کے اوپر پیش ہے اور آگے نون ڈال دی تو بن گیا احدن. لیکن یہ نون جو ہے یہ ہے ساکن، اور آگے ہم نے چونکہ حمزہ یہ جو ہے یہ ہے حمزۃ الوصل، اور اللہ کا پہلا لام ہے ساکن اور اس کے ساتھ ہم نے ملانا ہے اس نون کو. ٹھیک ہے، تو اب نون کو لام کے ساتھ ملانا ہے اور اگر دونوں ساکن ہوں تو پھر کیسے وہ آپس میں پڑھا نہیں جا سکتا. دو حروف ساکن ہوں تو آپس میں ہم پڑھ ہی نہیں سکتے ان کو، کیونکہ پہلے والا جو ہم حرف ہے اس کو کوئی نہ کوئی حرکت ہوگی تو ہم پڑھیں گے نا. جیسے کوئی بھی لفظ ہو، اب ہے، جب ہے، تب ہے، اب ان کے اوپر زبر ہے نا پہلے والے حرف پہ، تب ہم پڑھ رہے ہیں. لیکن اگر فرض کیا میں یہاں لکھ دوں جب، لیکن کہہ دوں کہ یہ جیم ساکن ہے اور با بھی ساکن ہے تو اس کو ہم کسی صورت پڑھ ہی نہیں سکتے. لازمی بات ہے کہ پہلے حرف کو کوئی نہ کوئی زبر یا زیر یا پیش کی حرکت ہوگی تو پھر اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ جو نون ساکن ہے نا اب اس کو ہم نے ملانا ہے آگے، تو لہٰذا کیا کریں گے؟ اس کو جزم کو ہٹا دیں گے اور نون کے نیچے زیر دے دیں گے تو یہ بن جائے گا احدن اللہ. ٹھیک ہے، احدن اللہ. امید ہے آپ لوگوں کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. یہ میں نے تفصیل اس لیے بتائی ہے کیونکہ یہ نون قطنی کا استعمال کبھی کبھار آتا ہے قرآن پاک میں. ویسے تو ہمارے ہاں جو قرآن پاک چھپتے ہیں بر صغیر میں
پاکستان ہو یا انڈیا ہو یا ایون اور کوئی بھی عرب ملک کے علاوہ ہے تو وہاں پہ یہ نون کتنی ڈالا ہوتا ہے، اس لیے عام طور پر ہم سے غلطی نہیں ہوتی، کیونکہ دیکھتے ہیں جو ہی تو وہ نون ڈال کے نیچے زیر لگی ہوتی تو ہم صحیح پڑھتے ہیں۔ لیکن آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کی وجہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کیوں ہوتی، کیونکہ یہ ویسے تو احدن ہے، دال کے اوپر 2 پیش ہیں، تو یہ نون ڈال کے اس کے نیچے زیر کیوں ڈالی گئی ہے؟ تو اس کی سبب یہ ہے کہ جب ملا کے پڑھنا ہو تو پھر ہم اس کو ملا کے پڑھنے کے لیے نون کی ساتھ زیر لگائیں۔ زیر بھی عارضی ہے، یہ نون بھی عارضی ہے اور اس کے نیچے زیر بھی عارضی ہے صرف پڑھنے کے لیے۔ ادروائز یہ اگر آپ نے ملانا نہ ہو تو پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ احدنی اور پھر آگے ہم کہہ دیں اللہ، نہیں، پھر ہم کہیں گے احدن اور پھر اللہ آگے پڑھیں گے، احد کو روک دیں گے، احد قل هو اللہ احد یعنی ساکن کر دیں گے، اور پھر اللہ الصمد۔ لیکن اگر ملا کے پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے احد اللہ الصمد۔ ٹھیک ہے جی، امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی اچھی طرح۔ اچھا جی، اب آپ دیکھیں، اچھا یہ جو میں نے تفصیل بتائی ہے نا آپ کو، یہ ہر لفظ میں جہاں بھی نون کتنی ہوگا یہ کلیہ یہی رہے گا۔ اب آگے آپ اگلی مثالیں دیکھیں گے نا تو اور واضح ہو جائے گا۔ یہ دیکھیے پہلی مثال ہے خیرن اور الوصیۃ، یہ اب 2 الفاظ ہیں، خیرن الوصیۃ، لیکن ان کو ملا کے پڑھنا ہے تو اب یہ جو تنوین ہے نا خیرن کی، اس کو ہم کیا کریں گے، ایک زبر رہ جائے گی، یہ آپ دیکھیے اگلے کالم کے اندر خیرہ ہو گیا اور نیچے نون چھوٹی ڈال کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے، تو یہ اصل میں کیا تھا، خیرن۔ تو خیرن کو را الگ کر کے نون الگ کر دی گئی ہے، اور پھر نون ساکن کی بجائے اس کے نیچے کسرہ عارضی لگایا گیا ہے تاکہ اس کو آگے لام کے ساتھ ملایا جا سکے۔ تو اس کو یعنی یہ جو پہلے والا حصہ ہے اس کو خیر الوصیۃ پڑھنا غلط ہے، خیرن الوصیۃ پڑھیں گے۔ تو وہ کیسے ہوگا، نون کتنی پیدا ہوگی، وہ اس لیے چھوٹی سی نیچے کر کے لکھی جاتی کیونکہ وہ اصلی نہیں ہے، وہ عارضی ہے، صرف تجوید کی جو ڈیمانڈ ہے، جو اس کی ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے۔ ادروائز اگر ہم ملا کے نہ پڑھیں تو پھر وہ خیرن ہے اور دوسرا الوصیۃ ہے، تو ملا کے پڑھیں گے تو یہ بنے گا خیرن الوصیۃ۔ اگلی مثال دیکھیے، نوح اور ابنہ، تو اس میں کیا ہو رہا ہے، نوح یعنی جو 2 پیش ہیں اس میں سے ایک رہنے دی یہاں اور دوسری پیش کی بجائے چھوٹی نون ڈالی اور اس کے نیچے زیر لگ گئی، تو یہ اب نون آگے ابنہ کے ساتھ ملائیں گے تو حمزۃ الوصل گر جائے گا اور نون کا با میں ادغام ہوگا، تو کیا بنے گا، نوح نبنہ، نوح نبنہ۔ اسی طرح اور دیکھیے مثالیں، یہ کچھ اور مثالیں اسی کی ساری دی گئی ہیں، ان کو بھی ہم کوئکلی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جیسے ہے قدیر اور اللذی، تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے، قدیر اللذی۔ پھر مریب بن، اب یہاں دیکھیے یہ 2 زیر ہیں، ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا، مریبی ایک حرکت رہ گئی اور ساتھ نون کتنی پیدا ہوا، اس کے نیچے زیر لگ گئی، تو یہ پڑھنے میں آئے گا مریبین اللذی۔ ٹھیک ہے، تنوین میں سے ایک حرکت پڑھی جائے گی اور اس کے بعد نون، اچھا نون کتنی کے نیچے ہمیشہ زیر آئے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا اسی طرح بزینت الکواکبی، اچھا یہ سارے الفاظ یا زیادہ تر الفاظ قرآن پاک سے لیے گئے، اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو وہاں مل جائیں گے، اور اسی طرح لکھے ہوں گے ساتھ۔ یہ والا کالم اگر آپ دیکھیں نا بیچ والا، تو قرآن پاک میں خاص طور پہ جو ہمارے ہاں قرآن پاک چھپتے ہیں اس میں اسی طریقے سے یہ الفاظ لکھے ہوں گے، ساتھ چھوٹی نون کتنی لکھ کے اس کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے۔ تو یہ ہوا جمیع الذی، عزیز ابنی، عزیز ابن اور یومئذ المستقر، یہ اصل میں کیا تھا، یومئذ، اور یہ تھا المستقر، لیکن تنوین ہٹا کے نون کتنی پیدا کی اور اس کو یومئذ المستقر۔ اچھا یہ آپ کو امید سمجھ تو آ گئی ہوگی، بس یہ بات ذہن میں رہے کہ آپ نے ہر تنوین کو اس طرح نہیں کرنا، یعنی تنوین کو نون کتنی کے ساتھ بدلنا صرف اس صورت میں ہے جب آگے والا کلمہ حمزۃ الوصل سے شروع ہو رہا ہو، یہ ذہن میں رہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ آج کے بعد زبردستی ہر تنوین کے ساتھ نون کتنی پیدا کرنا شروع کر دیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نون کتنی صرف اس وقت پیدا ہوگی جب تنوین پہ ختم ہونے والے لفظ کے بعد اگلا لفظ حمزۃ الوصل سے شروع ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، یہ بات ذہن نشین رہے۔ تو آج کے ہمارے یہ
3 موضوع تھے لیکن یہ تینوں بڑے آسان اور مختصر تھے. میں نے مثالوں کے ساتھ آپ کو سمجھا دیا. آج کا ہمارا لیسن پورا ہو گیا. اور اب تھوڑی بات کر لی جائے پچھلے ہوم ورک کی, پچھلے لیسن کی. پچھلے لیسن میں آپ نے سیکھا تھا حمزہ کی اقسام, اور اس کے علاوہ تھا قمری الفاظ اور شمسی الفاظ, یعنی قمری حروف اور شمسی حروف اور ان سے شروع ہونے والے الفاظ. اور ہم نے پھر دیکھا تھا کہ جب الف لام یعنی معرف باللام اسما ہوں اور وہ الف لام سے شروع ہو رہے ہوں تو جو آگے اگر قمری حرف ہو تو الف لام میں لام بولا جاتا ہے, اور اگر شمسی حرف ہو تو پھر لام نہیں بولا جاتا. جیسے الحمد, اب اس میں ہا جو ہے یہ قمری ہے تو ہم الحمد کہہ رہے ہیں, لام بول رہے ہیں. لیکن الشمسو, اس میں شین جو ہے یہ شمسی ہے تو اس لیے اس کا لام نہیں بولا جا رہا, لکھا ہوا ہے لیکن ہم کہہ رہے ہیں الشمسو, حمزہ کو شین کے ساتھ ڈائریکٹ ملا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ولدالین, ٹھیک ہے. اور الرزاق, اس میں بھی لام نہیں بولا جا رہا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح آپ لوگوں نے ماشاءاللہ جن لوگوں نے مجھے ہوم ورک کر کے بھیجا ہے 99% سب نے صحیح کیا ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگ بڑی وہ محنت کر رہے ہیں. اور بعض لوگوں نے تو, میں نے 5 الفاظ کہے تھے, بعض لوگوں نے تو 20 لکھے ہوئے. میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں وہ شیئر کروں گروپ میں, لیکن پھر مجھے ٹائم نہیں ملا تاکہ دوسرے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو جو ابھی تک ہوم ورک نہیں کر رہے. یعنی اگر آپ لوگ کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں یا ویڈیو دیکھ کے اس کو فالو کر رہے ہیں تو پھر کوشش کریں کہ جو ہوم ورک دیا جا رہا ہے وہ بھی آپ کر کے بھیجیں, تاکہ آپ اس میں, اس کا مقصد اصل میں یہ نہیں ہے کہ آپ کا لکھا ہوا میں نے دیکھنا ہے یا آپ کا بولا ہوا میں نے سننا ہے تو پھر ہی مجھے یقین آئے گا کہ آپ کام کر رہے ہیں, بلکہ اس سے یہ ہے کہ ایک انوالومنٹ کا احساس ہوگا اور مجھے اندازہ ہوگا کہ کتنے لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں. اور اگر کوئی کسی کے ہاں کمی ہے تو مجھے اپنی کمی کو پتہ چلے گی کہ میں نے یہ چیز شاید اچھی طرح ایکسپلین نہیں کی یا دوسروں کو سمجھ نہیں آئی, تو میں پھر اس پہ تھوڑا فوکس کر سکتا ہوں, دوبارہ سے سمجھا سکتا ہوں. تو اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ریگولر رہیں اور اس میں اس کے بعد اس کو فالو کریں اور ہوم ورک کرتے رہیں. اچھا, اب ہم آتے ہیں جی آپ کا کوئی اگر کوشچن. اچھا, ایک تو یہ میں بتا دوں کہ اس میں ہوم ورک جو ہے, ویسے تو اس میں کافی ساری مثالیں دی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, نون کتنی کی, لیکن آپ نے ان کے علاوہ قرآن پاک سے کم 5 مواقع ایسے ڈھونڈنے ہیں, اور اگر آپ کو اس کے علاوہ نہ ملیں تو پھر انہی میں سے 5 لے لیں, کیونکہ یہ بہت زیادہ نہیں ملیں گے آپ کو نون کتنی والے. تو لیکن اگر آپ اپنی طرف سے ڈھونڈیں, چاہے وہ اس کے ساتھ اوور لیپ ہو جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو آپ نے 5 کو لکھ کے اور اسی طرح کالم بنا کے نا ان کو ایکسپلین کرنا ہے کہ جی یہ پہلے کیا تھا اور پھر اس میں نون کتنی پیدا کیوں ہوا اور اس کی وجہ سے یہ کیسے اب پڑھا جائے گا. تو یہ آپ نے 5 مثالیں نون کتنی کی کرنی ہیں. اس کے علاوہ جو پہلے ہم نے 2 موضوع پڑھے ہیں, حمزۃ الوصل اور حمزۃ الاصل, تو یہ جیسے مثالیں یہاں دی گئی ہیں اس طرح کی 5 مثالیں حمزۃ الاصل اور حمزۃ الوصل کی بھی آپ نے لکھنی ہے. تو اس طرح سے ٹوٹل 5 اور 5 15 الفاظ یعنی یا 15 کلمات آپ نے لکھ کے بھیجنے ہیں اور ان کو بول کے ریکارڈ کر کے بھی بھیجنا ہے. یہ ضروری ہے کیونکہ بعض لوگ جو ہے نا لکھ کے بھیج رہے ہیں تو وہ ریکارڈ نہیں کرتے ہیں. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ تجوید ایکچولی بولنے کا نام ہے, پڑھنے کا نام ہے. ممکن ہے بہت سے لوگوں کو قواعد آ جائیں بولنا کہ ہاں جی سمجھ آ گئی, یہ نون کتنی یہ ہے, حمزۃ الاصل یہ ہے, حمزۃ الوصل یہ ہے, یا ہم نے ابھی جو قواعد پہلے پڑھے ہیں یا آنے والے کلاسز میں پڑھیں گے. پچھلے جو ہمارے سیشن ہوئے ہیں اس میں کچھ ساتھی ہمارے ایسے بھی تھے جنہوں نے 100% سمجھ لیے قواعد, لیکن جب ادائیگی کی بات آتی ہے تو اس میں وہ ان کو 100% اپلائی نہیں کر پاتے. تو اس لیے یہ ساتھ ساتھ پریکٹیکل کوشش کرتے رہیں, ان کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے رہیں تاکہ جب آخر میں کورس ہمارا پورا ہو تو آپ نہ صرف قواعد کو سمجھتے ہو بلکہ ان کو قرآن پاک پہ اپلائی بھی اچھی طرح کر سکیں, کیونکہ اصل مقصد تو یہ نا کہ ہم صحیح پڑھنے کے قابل ہو جائیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ آپ کا ہوم ورک ہو گیا. اس کے علاوہ اب آپ بتائیے جی, اگر کوئی آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ کر سکتے ہیں, اپنا ہاتھ کھڑا کر دیجئے. اچھا جی, طارق حسین شاہ, جی طارق صاحب بولیے.
جی طارق صاحب اپنا مائک کھولیے اور بولیے. میں یہ کہہ رہا ہوں افتخار صاحب کہ ہم نے پچھلی کلاس میں قمری اور شفسی لفظ پڑھے تھے. جی جی. لیکن اس میں کہنا سر مجھے تھوڑی سی آبزرویشن ہے, میں بھی شاید میں غلط بھی ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. جی جی بولیے آپ. شمسی حروف ہم نے پڑھے تھے سامارات, ٹھیک ہے, الرحیم, جی جی. اتہام. لیکن سر کہنا اس میں ایک چیز دیکھی ہم نے پیچھے یہ پڑھی تھی کہ جس کے نیچے زیر ہوگی ہم اے سے ای کی آواز میں چلے جائیں گے, جیسا اسوا بھی پڑھتے ہم, لیکن اوپر ہم پڑھ رہے تھے اسماراتو, اسے تی کیوں نہیں پڑھیں گے؟ اچھا نہیں, یہ جو ہے آپ کا سوال اگر میں صحیح سمجھا, کچھ تو آپ کی آواز کٹ رہی ہے, لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ جی اگر تا کے اوپر پیش ہے تو اس کو پھر زیر کیوں نہیں پڑھیں گے؟ نہیں سر, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسمارات تو ہم پڑھتے لیکن اس کے تے کے نیچے زیر ہے, لیکن آگے ہم اسوا بھی بے کے نیچے زیر پڑھتے ہیں, کیونکہ پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا جس کے نیچے زیر ہوگے اے کے بدلے وہ ای کی آواز نکالے گی. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تی کیوں نہیں پڑھیں گے؟ نہیں, اگر زیر ہے تو پھر ای کی آواز نکلے گی, پھر ہم زبردستی اس کو او کی آواز نہیں نکالیں گے. لیکن سر کہنا وہ آپ نے کہنا دیکھا نا پریکٹس میں بھی, میں نے آپ کی ویڈیو کافی سے دیکھی ہے, تو اس میں آپ بھی ہمیں پڑھا رہے تھے اسماراتو, لیکن تے کے نیچے زیر ہے شمسی جو لفظ ہے. نہیں یہ کوئی ایسے ہو گیا ہوگا غلطی سے, لیکن جو زیر ہے وہ ای کی آواز. یہ ممکن ہے کہ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جو بنیادی طور پر, یہ ذرا غور سے سن لیں باقی ہمارے ساتھی بھی, تاکہ یہ سب کے ذہن سے کلیئر ہو جائے یہ بات. ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی اسم عام طور پر اس کا آخری حرف جو ہوتا ہے اس پہ دمہ یعنی پیش ہوتی ہے. عام طور پر 99% یا ایون اس سے بھی زیادہ جو اسماء ہوتے ہیں ان کے آخری حرف پہ پیش ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب ان پہ زبر آتی ہے یا زیر آتی ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے, یعنی وہ تبدیل ہو کے زبر یا زیر میں گئے ہوتے ہیں, اصلاً ان پہ پیش ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے جب ہم کوئی بھی اسم بولتے ہیں نا, تو ہم اگر اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے تو ہماری زبان سے وہ پیش والا ہی لفظ نکلتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے فرض کیا ہم کہیں نا السماواتو, تو یہ اصلاً تو ہے السماواتو, لیکن اگر کسی وجہ سے اس کے اوپر زبر یا زیر آئی ہے, یہ اب یہ جو وجہ ہے نا یہ بڑی لمبی کہانی ہے, یہ ہم گرامر میں جا کے پڑھیں گے, سیکھیں گے کہ یہ زبر کیسے ہوتی ہے اور زیر کیسے ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں نا الحمد للہ, اب دیکھیں اللہ, اگر اللہ اللہ دیکھیں تو ہا کے اوپر پیش ہے آخر میں, لیکن للہ ہا کے نیچے زیر آ گئی نا. اور پھر رب العالمین, حالانکہ اصل میں ہے رب العالمین, با کے اوپر پیش ہے, ہم کہتے ہیں نا رب, لیکن کہیں رب کے اوپر با کے اوپر زبر بھی آ جاتی ہے, کہیں زیر بھی آ جاتی ہے, لیکن اس کی وجہ کو ہم ابھی ایکسپلین نہیں کریں گے کیونکہ یہ بڑی لمبی بات ہے اور اس کا تعلق گرامر سے ہے. لیکن جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عام طور پر چونکہ پیش ہوتی ہے اصلاً, تو لہٰذا ہم جب روانی میں بولتے ہیں اور اگر غور نہ کریں تو ہماری زبان سے یہ پیش ادا ہو جاتی ہے, لیکن وہ غلط ہے بات. اگر زیر ہے تو پھر زیر ہی پڑی جائے گی. جیسے آپ کوئی بات کر رہے ہیں نا, میں نے دیکھا ہے شاید وہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں, یا تو ہم اگر وہ نکال لیں, اگر آپ کو یاد ہے کہ ہاں یہ جیسے ہے, مثلاً یہ والا لفظ آپ کہہ رہے تھے نا, یہ بالکل یہی کہہ رہے تھے. تو یہ ہاں جیسے یہاں لکھا ہوا ہے نا, تو اس کو پڑھنا چاہیے الثمراتی. اگر میں نے تو پڑھا ہے تو وہ غلط پڑھا ہے, وہ روانی میں جیسے میں نے کہا نا وہ پڑھ سکتے ہیں. اب جیسے یہ دیکھیے یہاں پہ ہے الصادقین, اب یہاں نون کے اوپر زبر ہے, ٹھیک ہے, یہاں نون کے اوپر زبر ہے, یہاں بھی زبر ہے, لیکن یہاں زیر ہے, یہاں زیر ہے, یہاں زبر ہے, ٹھیک ہے, یہاں زبر ہے, یہاں پیش ہے, یہاں نون کے نیچے زیر ہے. تو جو حرکت ہوگی اس کو اس کے مطابق ہی پڑھیں گے, اس کا شمسی یا قمری سے تعلق نہیں ہے. یہ جو زبر زیر پیش ہوتی ہے نا, اس کی وجوہات اور ہیں, وہ ایکچولی اس سے پہلے والے جو الفاظ ہوتے ہیں نا وہ یہ تبدیلی لاتے ہیں. مثال کے طور پر چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. جیسے یہ ہے نا, میں نے ابھی کہا کہ جیسے اللہ کی مثال ہے, تو اللہ اصل میں یہ ہے, لیکن جب ہم کہیں گے نا للہ, تو لام کے نیچے زیر ہے نا جو یہ شروع میں, اس کی وجہ سے ہا کے نیچے زیر آئی ہے. ٹھیک ہے,
اسی طرح الرحیم، اگر الرحیمی ہو رہا ہے تو اس کی وجہ پیچھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن بھی الرحمانی ہو گیا، الرحیم بھی الرحیمی ہو گیا، اور اس کی صرف اور صرف وجہ یہ جو بسم سے شروع ہو رہا ہے نا، یہ جو با ہے اس نے سارے آگے زیر دیے ہیں. ٹھیک ہے، یہ لیکن اب یہ وجہ پوری ایکسپلین کرنا اس کے لیے بڑا ٹائم چاہیے، اور نہ ہی یہ موقع ہے، تو وہ آپ کو بعد میں جب یہ موقع آئے گا بتائیں گے. تو آپ کا خیر سوال چھوٹا سا تھا، لیکن میں نے اتنی وضاحت اس لیے کی ہے کہ سب کا فائدہ ہو جائے، کہ اصل میں جو آخر میں حرکت ہے نا وہ جیسی ہو ویسی ہی پڑھنی ہے، اور اس کی وجہ جو ہے نا وہ پیچھے ہوتی ہے کوئی نہ کوئی. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں نے تھوڑا سا کچھ یہ جو کیا تقریباً اب ظرف ٹھیک ہی ہے. مثلاً کیسے؟ میں نے کہا وہ جو سامارات تی پڑھنی چاہیے، وہ میں نے وہ صحیح کہا ہے کہ میں نے ظرف صحیح کی ہے کہ یہ پڑھنی چاہیے تی زیر ہی پڑھنی چاہیے. ہاں اس کو ثمراتی ہی پڑھیں گے، لیکن اصلاً یہ ایکچولی یہ چونکہ قرآن پاک سے کسی نے کاپی کر کے یہاں پیسٹ کیا ہے نا، تو اگر لیکن علیحدہ سے ویسے دیکھیں تو یہ ثمراتو پڑھا جائے گا، لیکن یہ جہاں سے کاپی کیا گیا اس سے پیچھے کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوگی جس نے اس کو مفعول بنایا ہے. ایکچولی عربی میں جو مفعول ہوتا ہے نا اس کی حالت بدل جاتی ہے، وہ اصلی نہیں رہتی، فاعل کی حالت پیش والی رہتی ہے لیکن مفعول ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. تھینک یو ویری مچ. اچھا جی چلیں جی، اور اس حوالے سے کوئی مزید کسی کو بات سمجھ نہ آئی ہو، یا آج کے لیسن کے حوالے سے، یا اور کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے. میں ساتھ وہ بھی دیکھ رہا ہوں. اچھا یہ کسی نے لکھا ہے جی ایک سوال کہ نوح ابن ہی والی مثال میں حمزۃ الوصل کہاں ہے؟ تو یہ جو ابنہ ہے نا، ابنہ، یہ بلکہ میں وہاں والا کہوں کہ آپ کو بتا، ابنہ کا جو حمزہ ہے نا وہ یہاں پہ بن جائے گا حمزۃ الوصل. میں وہ والا پیج نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ ہے نا جی نوح اور ابنہ. اب ابنہ کا حمزہ ویسے تو پڑھا جائے گا، لیکن اگر ملا کے پڑھیں گے تو ہم اس کو پڑھیں گے نوح ابنہ، کیونکہ نوح کی جگہ پھر آگے نون قطنی بنے گی، اور ابنہ کا حمزہ جو ہے وہ پڑھنے میں نہیں آئے گا، تو لہٰذا وہ حمزۃ الوصل بن جائے گا. اچھا جی، اور سوال میں دیکھ لوں. Any example in which noon kutni will be read? Sorry, I meant any example in which noon kutni will not be read. نہیں، نون کتنی جب پیدا ہی ہوگی پڑھنے کے لیے، اگر وہ نہیں ہوگی تو پھر جس صورت میں حمزۃ الوصل آگے اگر نہیں ہے تو پھر تنوین ادا ہوگی. ٹھیک ہے نا، نون کتنی تو ہم نے تب پیدا کرنی ہے جب آگے حمزۃ الوصل آ رہا ہو اور ملا کے پڑھنا ہو. ادروائز فرض کیا ہم نے جیسے ابھی ہم نے پڑھا نا احدن اللہ، تو اگر ہم خالی احدن کہیں گے تو پھر نون کتنی نہیں، احدن تنوین کی ادائیگی ہو جائے گی. یعنی یہ نون کتنی والا معاملہ بہت کم جگہ پہ آتا ہے، زیادہ تر تو تنوین پوری ادا ہوتی ہے نا، دو زبر ہوں یا دو زیر ہوں یا دو پیش ہوں. یہ ابھی ویسے نون ساکن اور تنوین کے قواعد کا ایک پورا لیسن ہمارا آئے گا، اور وہ کافی تفصیلی لیسن ہے. وہ ہمارا ممکن ہے ایک لیسن میں پورا نہ ہو تو ہمیں 2 کلاسز میں وہ عام طور پہ کرنا پڑتا ہے. تو اس میں یہ ساری تفصیل آئے گی کہ نون ساکن جب کسی لفظ کے آخر میں آتا ہے تو اس کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے، اور تنوین آتی ہے تو اس کی ادائیگی کیسی ہوتی ہے. تو وہ آپ انشاءاللہ بڑے آسانی سے سمجھ جائیں گے. جو مختلف مواقع پہ ان کی ادائیگی میں فرق ہوتا ہے، تو وہ ہم ساری سچویشن کو ڈسکس کریں گے تفصیل سے، اور انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. اچھا جی، اور کوئی سوال؟ کسی نے لکھا ہے یہ 2 زبر ہیں تو بھی نون کتنی زیر کے ساتھ پڑھیں گے. جی بالکل، چاہے 2 زبر ہوں، چاہے 2 زیر ہوں، چاہے 2 پیش ہوں، لیکن جو نون کتنی ہے نا وہ زیر کے ساتھ ہی پڑھی جائے. اچھا جی آگے ہے جی، لیکن اگر حمزہ پہ حرکت موجود ہے تو اس کو نون کتنی کیوں بنائیں گے؟ ایکچولی حمزہ اگر حرکت کے ساتھ پڑھنے والا ہے تو پھر تو نون کتنی پیدا ہی نہیں ہوگی. نون کتنی پیدا ہی تب ہوگی، میں نے کہا نا یہ جو پیدا ہونے والی ہے جنم لینے والی بات ہی ظاہر کرتی ہے کہ یہ اصلی چیز نہیں ہے، یہ ہم نے صرف ادائیگی کرنے کے لیے. یہ بھی ایکچولی جو تجوید کی قواعد بھی ہے نا، یہ ایکچولی ہماری چونکہ زبان میں ہم جیسے اردو میں بول رہا ہوں اب تقریباً آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ ہو گیا مجھے بولتے ہوئے، میں کہاں پہ یہ سوچ رہا ہوں کہ جی گرامر کا رول میں کون سا کس لفظ میں استعمال کیا ہے کس میں نہیں کیا، کیونکہ یہ ہماری اپنی زبان ہے، ہماری زبان پہ روانی کے ساتھ چلتی ہے. اسی طرح اگر کسی کی زبان انگلش ہے
تو وہ جب ہم سیکھتے ہیں انگلش تو ہم گرامر کو سیکھتے ہیں کہ اچھا یہاں ڈز ناٹ لگے گا, یہاں ڈو ناٹ لگے گا, یہاں ڈڈ ناٹ لگے گا, اس کے بعد ورب کی کیا حالت ہو جائے گی, یہ پاسٹ ٹینس میں یوں ہوگا, پریزنٹ میں یوں ہوگا, فیوچر میں یوں ہوگا, کنٹینیوس میں یوں ہوگا. سیکھتے ہیں نا شروع میں, لیکن جب ہم سیکھ جاتے ہیں پھر جب ہم لکھتے ہوئے یا بولتے ہوئے کہاں خیال کرتے ہیں کہ گرامر کے لحاظ سے ہم کہاں جا رہے ہیں, کیونکہ ہمیں وہ ساری چیزیں یاد ہو جاتی ہیں, ہماری ٹپس بھی آ جاتی ہیں, ہماری زبان سے خود بخود وہ گرامیٹیکلی صحیح نکل رہا ہوتا ہے. تو اسی لیے جو عرب لوگ ہیں وہ تو اس کو خود بخود صحیح ادا کرتے ہیں کیونکہ وہ بچپن سے یہی زبان سیکھتے ہیں اور اسی طرح بولتے ہیں. ہم چونکہ اجمی ہیں, ہم سیکھتے ہیں تو سیکھنے کے باوجود ہمیں قرآن پاک پڑھتے ہوئے ذہن میں رکھنا پڑتا ہے کہ تاکہ کہیں غلطی نہ ہو جائے, انلیس کہ ہمارا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہو جائے. اگر ہم نے بہت محنت کی ہے اور روزانہ باقاعدگی سے کافی سارا قرآن پاک پڑھتے ہیں قواعد کے مطابق, تو پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ ہم اس پہ مکمل عبور پا لیتے ہیں. تو یہ جو نون قطنی والی بات ہے نا, یہ ایکچولی ہمارے یہاں بہت سے قرآن پاک یہاں عرب ورلڈ میں جو چھپتے ہیں اس میں تو نون قطنی نہیں بنا ہوتا, کیونکہ ان لوگوں کو پتا ہے کہ ایسی صورتحال میں کیسے پڑھنا ہے, وہ اسی طرح ہی پڑھتے ہیں جس طرح سے ہم ان قواعد کو لکھے ہوئے دیکھ کے پڑھتے ہیں, کیونکہ ہم سے غلطی ہو جاتی ہے. ہمیں تو وقف کا بھی بعض اوقات نہیں پتا چلتا, وقف لازم کہاں کرنا ہے, اس لیے ہمارے یہاں وقف لازم کی علامت ڈالی ہوتی ہے تاکہ ہم غلطی نہ کر دیں. ٹھیک ہے, اسی طرح اور سارے قواعد ہیں, یہ ہمیں چونکہ ہماری زبان چونکہ یہ نہیں ہے تو ہمیں وہ اس زبان میں ادائیگی کرنے میں مدد کرنے کے لیے یہ قواعد ترتیب دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اور کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اچھا کچھ لوگوں نے اچھا جی, طارق حسین صاحب آپ نے بات کر لی ہے ابھی؟ بات اگر آپ کی باقی ہے تو آپ کر سکتے ہیں, نہیں تو پھر آپ کا آپ مائک بند کر لیں اور ہاتھ نیچے کر لیں, پھر میں آگے اور کسی کو موقع دوں. شاید وہ میری بات سن نہیں رہے ہیں. تو عظمت اللہ صاحب, جی عظمت اللہ صاحب اپنا مائک کھول کے بات کریں. عظمت اللہ خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جی ہاں. ورحمۃ اللہ. جی عظمت صاحب. استاد محترم باتیں پوچھنی تھی. ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ جو ہے یہ حمزۃ تو آپ نے بتایا, لیکن یہ کہ حمزۃ الاصل کی پہچان اور شناخت کیسے ہوگی, کہ مطلب حمزۃ الاصل جو ہے وہ کیسے پہچانا جائے گا کہ یہ حمزۃ الاصل ہے, یہ حمزۃ الوصل نہیں. ایک یہ پوچھنی تھی. دوسرا جو آپ نون قطنی کا جو قاعدہ بتا رہے ہیں وہ یرملون کا قاعدہ ہے نا, جیسے یہ کہ قول عظیم, تو اس میں تو مطلب لانے والا نہیں ہے. جیسے قولم معروفن, قولم معروفن, تو اس میں مطلب یہ کہ یہ آگے جو ہے وہ یرملون میں سے کوئی لفظ آ رہا ہے اور پہلے جو ہے وہ تنوین ہے یا نون ساکن ہے. تو اس طرح ہم نے یہ سیکھا تھا ایک دفعہ, کہیں سے بتایا گیا تھا کہ جو ہے یہ یرملون والا قاعدہ ہے. تو یہ جو قاعدہ آپ جو بتا رہے ہیں, ایک طریقہ تو یہی ہے کہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ جو ہے کہ اگر شروع میں اگر وہ آ جاتا ہے حمزۃ الوصل, ایک پہچان تو یہ ہے. دوسری ایک پہچان یہ یرملون والی پہچان کے جو ہے نا یرملون میں سے کوئی لفظ آ رہا ہو اور اس سے پہلے اگر تنوین ہو یا پھر نون ساکن ہو تو یہ یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا. تھوڑی سی وضاحت کر دیں اس کی. جی جی ہاں آپ بات کر لیں تو میں وضاحت کرتا ہوں. آپ کی بات ہو گئی؟ ہاں جی, حمزۃ الوصل کی تھوڑا پہچان بتا دیں کہ حمزۃ الوصل تو خیر آسان, حمزۃ الاصل جو ہے مشکل سے پہچانا جاتا ہے. حمزۃ الاصل جو ہے وہ کیسے پہچانیں گے؟ جی جی اچھا ٹھیک ہے. اچھا آپ یہاں سے تھوڑا نوائز آ رہا ہے اس لیے میں آپ کا مائک بند کر رہا ہوں. میں اب بول رہا ہوں. آپ کی طرف سے نا بہت زیادہ شور آ رہا ہے تو وہ میرا ڈسٹربینس ہو رہی ہے. اچھا جو آپ نے بات کی نا یرملون کی, وہ ابھی میں جیسے پہلے بات کر رہا تھا نا, نون ساکن اور تنوین کے قواعد ایک الگ پورا موضوع ہے. یہ یرملون کا تعلق ابھی اس کے ساتھ ہے. جن لوگوں کو قواعد کا نہیں پتا تجوید کا, وہ آپ کی بات سن کے ویسے بھی وہ حیران ہوئے ہوئے کہ یہ یرملون کیا چیز ہے. تو یہ جب اپنا موقع آئے گا, یہ لیسن آئے گا ابھی قریبی 2-3 لیسن کے بعد یہ آ جائے گا, تو اس میں یہ ساری تفصیل آئے گی. یہ ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں نا, یہ تنوین کے بعد اگر حمزۃ الوصل ہو تو اس صورت میں یہ نون قطنی پیدا ہوگا. اس کا یرملون سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ ایک الگ چیز ہے.
اس میں حمزۃ الوصل نہیں ہوتا، بلکہ باقی جو ویسے حروف آتے ہیں نا ان میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یرملون کا قاعدہ کہاں ہے، یومن کا قاعدہ کہاں ہے، لام اور را کا قاعدہ کہاں ہے، اور اخفا کیسے ہوگا اور ادغام کیسے ہوگا، وہ ایک الگ صورتحال ہے جو ہم اس کے جب لیسن کو پڑھیں گے تو اس میں ہم تفصیل انشاءاللہ اس کی ڈسکس کریں گے۔ حمزۃ الوصل کی صورت میں نون گتنی پیدا ہوگا۔ اب بات آ گئی کہ جی حمزۃ الاصل کی پہچان کیسے ہوگی؟ تو حمزۃ الاصل جب علیحدہ ہوگا نا کلمہ کوئی جو شروع ہو رہا ہے حمزہ سے، تو وہ حمزۃ الاصل ہے۔ وہی کلمہ جب دوسری جگہ پہ ہوگا، یعنی اس سے پہلے کوئی کلمہ اور ہوگا، تو پھر دیکھیں گے کہ اگر وہ حمزہ گر رہا ہے پڑھنے میں تو وہ حمزۃ الوصل بن جائے گا، جبکہ پہلے وہی حمزۃ الاصل تھا۔ تو اس لیے یہ صورتحال کے مطابق چینج ہوتی ہے، تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، بس جتنا ہم چلتے جا رہے ہیں نا اس کے ساتھ ساتھ آپ چلتے جائیں گے۔ ہاں کسی جگہ پہ کنفیوژن ہو رہی ہے، بات سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ ضرور وضاحت مانگیں، لیکن یہ آپس میں اگر ہم ایک دوسرے کی چیز کو گڈ مڈ کریں گے نا تو وہ پھر کنفیوژن ہوگی۔ ابھی یرملون بہت دور کی بات ہے، وہ اور چیز ہے۔ تو یہ حمزۃ الاصل تب ہے جب ہم مثلا ابھی یہ آپ کے سامنے فرض کیا، یہ جو آ رہا ہے نا اسکرین پہ، یہ آپ کوئی بھی مثال لے لیں، مثلا یہ ہے میرا حدیث الغاشیہ۔ اب اس کو اگر میں کہوں الغاشیہ، تو اب یہ حمزہ پڑھا جائے گا تو یہ حمزۃ الاصل ہوا، ٹھیک ہے نا۔ اور حدیث کے ساتھ اگر ملا کے پڑھیں گے تو یہ بن جائے گا حدیث الغاشیہ، ٹھیک ہے۔ ویسے حمزۃ الاصل جو ہوتا ہے نا وہ اصلاً وہ ہوتا ہے جو اس لفظ کا حصہ ہوتا ہے۔ ویسے تو یہ لفظ ہے غاشیہ، الف لام اس کے ساتھ اس کو معرفہ یعنی خاص بنانے کے لیے لگایا گیا ہے، لیکن اگر ہم اس کو الگ پڑھیں گے تو پھر الغاشیہ پڑھیں گے، پھر ہم زور دیں گے اور شمسی کے لحاظ سے، کیونکہ یہ غین قمری لفظ ہے، اس لیے الغاشیہ پڑھیں گے۔ اگر یہاں غین کی بجائے کوئی شمسی حرف ہوتا تو پھر لام نہیں پڑھا جاتا، لیکن حمزہ دونوں صورتوں میں پڑھا جاتا۔ تو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن ایک دوسرے سے الگ ہیں، ان کو آپس میں مکس نہیں ہونے دینا۔ اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم زیادہ تر چیزیں 90% یا اس سے کم و بیش صحیح پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ رول کیا ہے، اس کو ایسے کیوں پڑھ رہے ہیں اور کیوں نہیں پڑھ رہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس جو قرآن پاک ہے وہ الحمدللہ ہماری یہ کام علمی کی وجہ سے وہ چھاپے ہی ایسے جاتے ہیں، اس میں سارے قواعد کو اس طریقے سے سارے اعراب، ساری حرکات، نون گتنی ہو یا وقف ہو، ہر چیز کو وہاں ایکسپلین کیا گیا تاکہ بغیر سمجھے بھی اگر کسی کو نہیں بھی پتا تو وہ پڑھنے میں غلطی نہ کرے۔ اب ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ جو ہم پڑھتے تو صحیح ہیں لیکن ایسا کیوں کرتے ہیں، کہیں پہ ہم لمبی کر دیتے ہیں آواز، کہیں پہ چھوٹی کر دیتے ہیں، کہیں موٹا پڑھتے ہیں، کہیں پر پڑھتے ہیں، کہیں پہ رکتے ہیں، کہیں پہ نہیں رکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر حروف کے جو مخارج ہیں، جو صفات ہیں، پھر یہ جو آج ہم نے جیسے لیسن پڑھا ہے حمزۃ الاصل کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں تاکہ ہمیں پتا ہو کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں۔ تو یہ جو نون کتنی والی بات جیسے ابھی آج ہم نے پڑھی ہے، اس نام سے ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ نہ واقف ہوں، زیادہ تر مجھے امید ہے پہلے سے ہی واقف ہوں گے، لیکن جن کو نہیں پتا کہ نون کتنی ہو سکتا ہے انہوں نے لفظ پہلی دفعہ سنا ہو، لیکن پڑھتے وہ بھی صحیح ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک میں جو جہاں سے ہم پڑھتے ہیں وہاں یہ لکھی ہوتی ہے، اس کے نیچے زیر بھی لگی ہوتی ہے، تو اس لیے ہم اس کو صحیح پڑھتے ہیں بغیر جانے کہ یہ کیوں ایسا ہوا ہے۔ اب ہم جان رہے ہیں کہ جی یہ جو ہم کر رہے ہیں کام یہ کیوں کر رہے ہیں، اس کے اسباب جان رہے ہیں تاکہ ہم اس میں مزید مضبوط ہو جائیں اور اس میں غلطی کا امکان نہ رہے۔ ٹھیک ہے جی، امید ہے آپ کو وضاحت مل گئی ہوگی۔ اور آپ کے علاوہ اچھا آپ کے بعد ہے جی عابد صاحب۔ جی عابد صاحب، سوری وہ کلاس لیٹ شروع ہوئی تھی اور اب اس حساب سے ٹائم بھی زیادہ ہو گیا ہے، تو جو لوگ لیٹ ہو رہے ہوں اپنے شیڈول میں اور انہوں نے جانا ہو تو اگر ان کا کوئی کوشچن نہیں ہے تو وہ جا سکتے ہیں، کوئی مطلب کلاس چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جن کا کوئی سوال ہے وہ رک سکتا ہے اور اپنا سوال کر سکتا ہے۔ جی عابد صاحب بولیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں صرف یہ تھوڑا سا کنفیوژن تھا جو کہ کافی حد تک ابھی آپ نے جو بیان کیا اس میں واضح ہو گیا، لیکن یہ جیسے نوح ابنہ ہے اس میں تھوڑا سا کنفیوژن مجھے یہ تھا کہ یہ جو جیسے حمزۃ الوصل ہے تو اس میں بھی حرکت ہو سکتی ہے، اس کا مطلب جیسے یہ اس نے ابنہ ہے جس میں کسرہ ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ حمزۃ الوصل میں بھی کوئی حرکت ہو، نارملی جو ہے وہ حمزۃ الوصل پہ کوئی حرکت نہیں ہوتی میرے تو یہ جی بالکل صحیح ہے۔ حمزۃ الاصل جو ہوتا ہے نا اس کی کوئی نہ کوئی حرکت ہوتی ہے، پیش ہوگی یا زبر ہوگی یا زیر ہوگی، اور جو حمزۃ الوصل ہے
وہ بھی جب حمزۃ الوصل کے مقام پہ ہوتا ہے نا تو تب اس پہ حرکت نہیں ہوتی، وہ خالی الف لگا ہوتا ہے، اس کے اوپر حرکت نہیں ہوتی، یا پھر اس کے اوپر زیادہ سکون کی حرکت ہوگی، وہ بھی زیادہ تر نہیں ہوتی کیونکہ وہ پڑھنے میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر فرض کیا جیسے ابھی میں نے پہلے بھی مثال دی نا وہ دوسرے بھائی کا جواب دیتے ہوئے، تو جیسے یہ لکھا ہوا نا حدیث الغاشیہ، اب اس میں اگر الغاشیہ کو اگر آپ دیکھیں، میں اس کو تھوڑا سا اگر بڑا کروں اسکرین پہ، یہ دیکھیے، اب دیکھیے آپ اس کو، یہ جو حمزہ ہے اب اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے. چونکہ یہ حمزۃ الوصل ہے تو یہ حدیث الغاشیہ خود ہم پڑھیں گے، کیونکہ الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے تو یہ نہیں پڑھا جا رہا، سا کو ہم لام کے ساتھ ملا رہے ہیں. لیکن اگر فرض کیا یہ حدیثوں کا جو لفظ ہے اس کو یہاں سے ہٹا دیا جائے، تو پھر اگر میں اس کو لکھوں الغاشیہ، علیحدہ سے لکھوں الغاشیاتی، تو اس صورت میں اب حمزہ جو ہے اس کے اوپر زبر لگے گی، کیونکہ اس کے بغیر تو پڑھا ہی نہیں جا رہا، کیونکہ لام بھی ساکن ہے، تو اگر حمزہ بھی ساکن ہوگا تو پھر پڑھ ہی نہیں سکتے. جیسے پہلے بھی میں بات کر رہا ہوں نا یہ لیکچر کے دوران، کہ کوئی لفظ جو ساکن ہے وہاں سے لفظ نہیں شروع ہو سکتا. مثلا کوئی بھی ہے، جیسے میرا نام ہے افتخار ہے نا، اب پہلے حمزہ ہے تو اس کے اوپر اگر ساکن ہو تو وہ اس کو آپ کیسے پڑھیں گے؟ ظاہر یا تو زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو، پھر پہلا حرف لازمی متحرک ہوگا تو ہم وہاں سے شروع کریں گے نا. تو یہ الغاشیہ جب علیحدہ پڑھا جائے گا تو یہ حمزہ حرکت کے ساتھ ہوگا، الغاشیہ اس کے اوپر زبر لگے گی. لیکن جب حمزۃ الوصل کے طور پر، یعنی یہ دوسرا کلمہ ہے، حدیثو ہے پہلے، تو اس صورت میں اس کے اوپر حرکت نہیں آئے گی کیونکہ یہ پڑھنے میں نہیں آ رہا. اسی طرح نوحن اور ابنہ الگ الگ ہوں گے تو ابنہ حمزہ کے نیچے زیر ہے، لیکن جب نوحن کے بعد آئے گا تو چونکہ اب یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا، نون کتنی پیدا ہو جائے گی، تو لہذا یہ نوحن ابنہ، اب نوح اور نون کتنی کے نیچے زیر، اور وہ نون کتنی کی زیر آگے جا کے ملے گی ابنہ کی با سے، تو حمزہ جو ہے وہ پڑھنے میں گر جائے گا. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر مزید وضاحت چاہیے تو بتائیے آپ. اچھا اگر آپ جی بالکل میں انمیوٹ نہیں ہو رہا تھا، تو نہیں بالکل وضاحت ہو گئی اس کی، اور بہت جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. ٹھیک ہے جی، اگر آپ لوگوں کا کوئی جواب مل گیا تو اپنے ہاتھ نیچے کر لیں، اگر کوئی بات ہے تو پھر میں آپ کا مائک کھول سکتا ہوں. اگر کسی اور کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ ہاتھ کھڑا کر لیں یا لکھ کے اس میں چیٹ میں لکھ دیں. عظمت اللہ صاحب نے ہاتھ نیچے نہیں کیا، شاید ابھی کوئی ان کی وضاحت نہیں ہوئی یا بات اور کرنا چاہتے ہیں. جی عظمت اللہ خان، آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو اپنا مائک کھولیں اور بولیں. وہ جو الغاشیہ کی جو آپ نے مثال دی ہے، جی تو وہ اگر شروع میں حدیث الغاشیہ، اگر حدیث ہٹا دیں صرف الغاشیہ پڑھیں تو وہ حمزۃ الاصل ہو جائے گا پھر وہ. جی ہاں، اس کو کہہ سکتے اصل میں حمزۃ الاصل پھر بھی نہیں کہیں گے کیونکہ یہ الف لام اس کے ساتھ اضافی لگا ہوا ہے اس کو معرفہ بنانے کے لیے، لیکن بہرحال یہ پڑھنے میں آئے گا اگر علیحدہ ہوگا تو. ہم یہاں چونکہ کمپیریزن کر رہے ہیں حمزۃ الاصل اور حمزۃ الوصل کا. اچھا، آپ کے یہاں سے اتنا زیادہ وہ شور آ، تو میں نے آپ کا مائک بند کر دیا تاکہ ڈسٹربنس نہ ہو. تو جو اس کا بھی ہم اگر اصولاً دیکھا جائے نا تو یہ حمزۃ الاصل نہیں ہے، لیکن یہ پڑھنے میں آئے گا اگر ہم اس کو علیحدہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، لیکن حمزۃ الاصل اصل میں وہ ہوتا ہے جیسے احمد ہے. اب احمد کا حمزہ جو ہے یہ اس کا حصہ ہے احمد کا، اس کو اگر ہم ہٹا دیں گے تو یہ حمد بن جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن الغاشیہ کا حمزہ اور لام اگر ہٹا دیں تو یہ غاشیہ بنے گا نکرہ، اور الف لام لگائیں گے تو معرفہ. یہ اسم وہی ہے لیکن یہ اس میں معرفہ بنے گا، لیکن معرفہ کو اگر الگ پڑھیں گے تو پھر یہ حمزہ اس کا پڑھا جائے گا الغاشیہ. ٹھیک ہے نا، اور جیسے مثال ہیں جنہ ہے جیسے، ٹھیک ہے جنتن، لیکن اگر اس کے ساتھ الف لام لگا دیں خاص کر دیں تو یہ الجنت ہو جائے گا، الجنتو، اس کی تنوین گر جائے گی یعنی ایک پیش رہ جائے گی، لیکن پہلے والا الف لام بولا جائے گا پھر الجنتو. اور اگر رحیم ہے جیسے، اب اس میں یہ جو ہا ہے یہ شمسی ہے، تو جب الف لام ساتھ رکھے گا تو پھر
لام نہیں بولا جائے گا لیکن حمزہ بولا جائے گا الرحیم. ٹھیک ہے. یہ اسی طرح یعنی ہر چیز کے ایک اپنا الگ اصول ہے. اس کو بس کوشش کریں کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مکس نہ کریں. جب ہمارے سارے قواعد ہمارے سامنے ہوں گے تو پھر انشاءاللہ کوئی کنفیوژن نہیں رہے گی. جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھتے جائیں, لیکن آپس میں جیسے آپ نے چونکہ پہلے سے یہ چیزیں سیکھی ہوئی ہیں کہیں تو وہ یرملون کا آپ کے ذہن میں آ گیا, حالانکہ وہ بالکل ڈفرینٹ بات ہے. جب ہم وہاں جائیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کو وضاحت مل جائے گی. ٹھیک ہے جی. آپ نے ہاتھ ابھی نہیں نیچے کیا, اس کا مطلب ابھی آپ اور بات کرنا چاہ رہے ہیں, تو میں آپ کا مائک پھر کھول رہا ہوں, آپ بولیے. جی عظمت اللہ صاحب. جی یا تو آپ ہاتھ نیچے کر لیجئے یا پھر بات کیجئے. ان دا مین ٹائم اگر کسی اور کا کوئی کوشچن ہے تو آپ بول سکتے ہیں. اچھا, یہ بعض کا یہ بھی ایشو ہوتا ہے کہ وہ ٹیکنیکلی نا پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا کام کیسے کرنا ہے, تو یا تو آپ کو شاید پتہ نہیں چل رہا کہ ہاتھ نیچے کیسے کرنا ہے. تو میں نے خود نیچے کر دیا ہے, لیکن اگر آپ یا کوئی اور کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے تو ہاتھ اوپر کر لیں آپ, میں اس کو موقع دے دوں گا. یہ اس کے لیے معذرت کہ میں نے مائک بند اس لیے رکھتا ہوں کہ اگر کھلے ہو نا مائک تو پھر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے نہ چاہتے ہوئے کسی نہ کسی کا مائک کھل جاتا ہے, اور پھر پیچھے سے اتنی وہ شور یا آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اور وہ بند بھی نہیں ہو پاتا, اور وہ کلاس ساری ڈسٹرب ہوتی ہے. تو لیکن اگر کسی نے بات کرنی ہے اپنا ہاتھ کھڑا کریں اور آپ کو موقع دیا جائے گا. اچھا جی ٹھیک ہے. پھر ہمارا چونکہ ٹائم بھی کافی زیادہ ہو گیا ہے اور بظاہر کسی کا اور کوئی سوال بھی نہیں ہے, تو آج کی کلاس ہم پھر ختم کرتے ہیں یہیں پہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.